یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ کہانی ہے ایک بڑھئی کی بیوی اور غیبت۔ حماد نامی ایک غریب بڑھئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی زیب النساء کو غیبت کی پرانی عادت تھی، جس کے پاس بیٹھتی دوسروں کی برائی شروع کر دیتی۔ ہر ایک کی غیبت کر کے اس کی شکل بھی بگڑتی جا رہی تھی، وہ پھر بھی پرواہ نہ کرتی تھی۔ غریب بڑھئی اپنی بیوی کی اس عادت کی وجہ سے سخت نالاں تھا۔ اس کی کمائی میں نہ برکت تھی، نہ گھر میں سکون۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا گھر میں تو معمول تھا ہی۔ جن لوگوں کو پتہ چلتا کہ زیب النساء نے ان کی غیبت کی ہے، وہ بھی لڑنے چلے آتے تھے۔ ہر وقت ہنگامہ برپا رہتا تھا۔ بچے بھی پریشان اور غمگین رہتے تھے۔ وہ ان روز روز کی لڑائیوں کی وجہ سے نہ مدرسے جاتے، نہ ہی کھیل کود میں دلچسپی لیتے تھے۔ اکثر ماں کی بے توجہی کی وجہ سے بیمار رہتے تھے۔ بڑھئی چاہتا تو بیوی کو چھوڑ سکتا تھا، مگر وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ دن بھر میں مصروف رہتا تھا اور گھر میں پھر کون رہتا جو بچوں کا دھیان رکھے۔ اس وجہ سے وہ مجبور تھا۔ آخر جب بہت سوچ بچار کے بعد وہ گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گیا، انہیں اپنا مسئلہ بتایا کہ وہ اپنی بیوی کی غیبت کی عادت کی وجہ سے کس قدر مشکلات کا شکار ہے۔ اب وہ اس حد تک بیزار ہو چکا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل چاہتا تھا، تاکہ اس کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو سکیں، کیونکہ غیبت ایک ایسی بری عادت ہے اور اس کے سبب میرا گھر برباد ہو رہا ہے، میرے بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ بزرگ نے بڑھئی کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر اس کے پاس آئے۔ حماد نے بزرگ سے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کو کس وقت لائے، تو بزرگ نے کہا کہ شام سے پہلے اپنی بیوی کو اس کے گھر لائے، اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ شام سے پہلے جب حماد زیب النساء کو لے کر بزرگ کے گھر پہنچا تو بزرگ بہت سی کتابیں اپنے سامنے رکھے ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ دونوں خاموشی سے جا کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ بزرگ تھوڑی دیر بعد زیب النساء کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے اپنے قریب بلایا اور فرمانے لگے، ان کتابوں میں ایک اہم بات لکھی ہے، کیا تم پڑھنا جانتی ہو؟ زیب النساء نے نفی میں سر ہلایا تو بزرگ نے کتاب سے کوئی نہ کوئی اچھی بات پڑھ کر سنانے لگے۔ جب وہ غیبت کے موضوع پر آئے تو زیب النساء پریشان نظر آنے لگی، مگر بزرگ حدیث پاک بیان کرنے لگے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے غیبت کی، گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ کون اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ زیب النساء ہولے ہولے کانپنے لگی، پھر وہ خوف سے چیخ اٹھی، میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کبھی نہیں کھا سکتی، میں غیبت نہیں کروں گی۔ مگر بزرگ مسلسل حدیث بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ زیب النساء کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ وہ روتی جا رہی تھی اور توبہ استغفار پڑھتی جا رہی تھی۔ آخر بزرگ نے حماد کو اشارہ کیا کہ وہ اسے گھر لے جائے۔ حماد اٹھا اور زیب النساء کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے گھر لے آیا۔ اس دن کے بعد زیب النساء نے کبھی غیبت نہ کی۔ ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں کی طرح گھرداری میں مصروف ہو گئی۔ حماد کے سارے مسئلے حل ہو گئے، بچے بھی صحت مند اور توانا رہنے لگے، مدرسے باقاعدگی سے جاتے۔ زیب النساء خود بھی نماز کی پابند ہو گئی اور بچوں سے بھی سختی سے اس کی پابندی کرواتی۔ یوں محض تھوڑی سی عقل مندی اور بزرگ کی وجہ سے حماد کے تمام مسائل نہ صرف حل ہو گئے، بلکہ اس کا گھر مثالی گھرانہ بن گیا۔ واقعی غیبت برائیوں کی جڑ ہے۔ پیارے بچوں، آپ کبھی بھی غیبت نہ کرنا، کیونکہ غیبت بہت سے مسائل پیدا کرتی ہے، ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، یقیناً یہ کہانی ایک بہت اچھا سبق ہے۔ اکثر ہم بڑے بھی جو ہے غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی دل آزاری ہوگی، کسی کو دکھ پہنچے گا اور کتنا اگر کسی میں کوئی برائی ہو بھی تو نہیں کرنی چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں سیکھنی چاہیے، اور یہ جو ہے نا ہمیں بہت جو ہے نا ہمارے مذہب میں ہے، ہمارے حدیثوں میں، آیتوں میں یہ ساری باتیں ہیں، تو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ ان باتوں کا ذکر آیا ہے کہ ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے کہ آپ ضرور اس سبق حاصل کریں گے اور کبھی غیبت نہیں کریں گے۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹس بھی دیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی مہر نسیم۔